بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہ کی؟ آخر کیا وجہ تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان دینا تو گوارا کر دیا لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا گوارا نہ کیا؟ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ 7 وجوہات ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا تھا۔ آخر وہ ایسی کون سی 7 وجہیں تھی کہ جس کی وجہ سے آپ نے بیعت نہ کی؟ اب ناظرین محترم، ان 7 وجوہات کو بیان کرنے کے بعد ہم نے سوچنا یہ ہے کہ ان وجوہات میں سے کون کون سی وجہ آج ہمارے اندر موجود ہے کہ جس کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گردن کٹوانا تو گوارا کر لیا لیکن اس یزید پلیت کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو نہ دیا۔ آخر وہ 7 وجہیں کون سی تھی؟ تو سب سے پہلی وجہ جو حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یزید جو تھا وہ بعض نمازیں جو ہے وہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت اس لیے نہ کی کہ وہ ساری نمازوں میں سے یعنی بعض نمازیں چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اب حالت دیکھیے کہ یزید وہ تھا کہ جو بعض نمازیں چھوڑ دیتا تھا لیکن امام حسین نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں کہ ہم ساری کی ساری نمازیں جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں؟ ہمیں تو جمعہ بھی نصیب نہیں ہوتا، کبھی کبھار عید پڑھ لیتے ہیں، لیکن کیا یہ روش جو ہے یہ حسینی روش ہے یا یزیدی روش ہے؟ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ اب نمبر 2 پر کون سی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی؟ وہ یہ ہے کہ یزید شرابی تھا، شراب پیتا تھا، اس وجہ سے آپ نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ پھر وہ زانی تھا، زنا کرتا تھا، اس وجہ سے آپ نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ اب ناظرین محترم دیکھیے کہ ہمارے آج کل اس معاشرے کے اندر کیا لوگ شراب نہیں پیتے؟ کیا لوگ زنا نہیں کرتے؟ بدکاری نہیں کرتے؟ آج اگر اپنے معاشرے پر نظر ڈالی جائے تو ہمارا معاشرہ اس چیز سے بچا ہوا نہیں ہے۔ پھر نمبر 4 کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی؟ وہ یہ ہے کہ یزید ظالم تھا، ظلم کرتا تھا، لوگوں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر ظلم کیا کرتا تھا، اس وجہ سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ پھر یزید حرام اور حلال کے اندر تمیز نہیں کیا کرتا تھا، حرام وہ بھی ہڑپ کر جاتا، حلال جو ہے اس کو حرام کے ساتھ مکس کر کے کھاتا، یعنی حلال اور حرام کے درمیان تمیز نہ تھی کہ یہ حرام ہے یا یہ حلال ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، رشتوں کے تقدس کے حوالے سے بھی اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ کیا ہمارے لیے کون حلال ہے اور کون ہمارے لیے حرام ہے۔ اور پھر اسی وجہ سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی کہ وہ حرام اور حلال کے اندر تمیز نہیں کیا کرتا تھا۔ پھر نمبر 6 پر ایسی کون سی چیز ہے کہ جو حافظ ابن کثیر نے نقل کی؟ آپ فرماتے ہیں کہ یزید کو جانوروں کو آپس میں لڑانے کا شوق تھا، یعنی جانوروں کو وہ آپس کے اندر لڑاتا تھا۔ اب دیکھیے کہ یہ یزید کا کام تھا کہ وہ جانوروں کو آپس کے اندر کیا کرتا؟ لڑاتا، اس وجہ سے امام علی مقام نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ تو دیکھیے آج ہمارے معاشرے کے اندر کہ لوگ مرغوں کی لڑائی کرواتے ہیں، لوگ ریچھ اور کتوں کی آپس میں لڑائی کرواتے ہیں، پھر کتے کے ساتھ لڑائی کروائی جاتی ہے، اسی طرح مختلف جانوروں کو آپس کے اندر لڑایا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ کام تو یزیدیت کے کام ہے، یہ کام حسینی کردار نہیں ہے۔ آج ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے حسینی کردار ادا کرنا ہوگا اور ان چیزوں سے بچنا ہوگا۔ آج ہم یزید کو برا بھلا تو کہتے ہیں، یزید پر لعنت بھی
کی جاتی ہے، لیکن ہم اس کے کردار کو خود اپنا لیتے ہیں۔ اصل تو ہم نے جو جنگ لڑنی ہے وہ یہ ہے کہ یزیدی کردار اس کو اپنے آپ سے ختم کرنا ہے اور حسینی کردار کو اپنے دلوں کے اندر سمیٹنا ہے۔ اور نمبر 7 پر حافظ ابن کثیر جو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یزید کو گانے بجانے کا شوق تھا، کہ وہ گانے بجانے کا اہتمام کیا کرتا تھا، ان چیزوں کا شوق تھا، آلات موسیقی کا شوق رکھتا تھا، اس کے ساتھ اس کا شغف تھا۔ اس وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ اب ناظرین محترم، اگر ہم اپنی نوجوان نسل پر نظر ڈالیں تو آج ہر ایک اپنے کانوں کے اندر ہینڈ فری لگائے ہوئے، بلوٹوتھ لگائے ہوئے گانے سنتا ہے۔ رات ہوتی ہے تو گانے، دن ہوتا ہے تو گانے، صبح اٹھتے ہیں ایک تو نماز نہیں پڑھنی، دوسرا پھر گانے، اور ہمارے کالجز یونیورسٹیز کے اندر اسی چیز کی تعلیم دی جاتی ہے اور پھر انہی کاموں کے لیے پھر انہیں نچایا جاتا ہے۔ آج دل خون کے آنسو روتا ہے کہ وہ تربیتی مقامات جہاں پر علم و ادب سکھایا جاتا تھا، آج وہیں پر جب اپنی اولاد کو بھیجا جاتا ہے تو وہ کوئی اور چیزیں سیکھ کر گھر آتی ہے۔ تو ناظرین محترم، ہمیں اپنے تعلیمی نظام پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جگہیں جہاں پر علم و ادب کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے ان کو اسی کے ساتھ خاص رکھنا چاہیے، ان کو ان کاموں کے لیے ہمیں وقف نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے کی بے حد ضرورت ہے کہ ہم اس کردار کو ختم کریں اور جو اسلام ہمیں جس چیز کا درس دیتا ہے اس چیز کو اپنائیں اور اپنی اولادوں کی زندگی بھی سنواریں اور ہم اپنی زندگی کو بھی اچھے طریقے سے سنوار سکیں۔